سارے مسائل کا حل، آؤ استغفار کرو، اللہ کی قسم تمام مسائل کا حل یہی ہے۔ جو مصیبتوں میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ مال و دولت کی ٹینشن میں ہیں، آپ جنات کی ٹینشن میں ہیں، آپ جادو کے ٹینشن میں ہیں، آپ دشمن سے خوف زدہ ہیں، سارے پریشانی ختم ہو جائے، مال و دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ میں نے جو بھی دعا مانگی استغفار کی برکت سے مجھے مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، مال و دولت مل رہا ہے، خزانے مل رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی، سب کچھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں استغفار کا وظیفہ پڑھتا ہوں پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ استغفار بھی پڑھتے رہیں آپ پھر بھی مصیبتوں میں پھنسے رہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلمان ہر طرف پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، مالی ٹینشن، دشمنوں کا خوف، اسی طرح جنات کا خوف، جادو اور سحر کا خوف، ہر طرف پریشانیوں میں پھنس گیا ہے مسلمان۔ تو لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پریشانی ختم ہو، ہمارا جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ کس طرح سے دور ہو، لیکن ہم تشخیص نہیں کرتے کہ یہ مصیبت ہم پر کس وجہ سے آئی۔ آئے جو تکالیف میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ کیوں؟ دیکھو، ڈاکٹر جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تشخیص کرنا پڑتی ہے، اس کو بیماری کی تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ بھئی بیماری کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہی ڈاکٹر کامیاب ہوتا ہے، اس کا علاج کامیاب ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے تشخیص کرے کہ یہ بیماری اس وجہ سے لگی ہے، تو اس وجہ کو دور کر دیتے ہیں، پھر مریض کا علاج کر دیتے ہیں، مریض پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج اس فکر میں بالکل نہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، مالی ٹینشن، جادو کی ٹینشن، جنات کا ٹینشن، دشمنوں کا خوف، یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ سب سے پہلے گناہوں کو دور کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ سے واسطہ جوڑنا ہے، اپنے گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ دیکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں استغفار کا وظیفہ پڑھتا ہوں پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ استغفار بھی پڑھتے رہیں آپ پھر بھی مصیبتوں میں پھنسے رہیں، ایسا ناممکن ہے۔ آپ کی استغفار کون سی ہے؟ آپ صرف زبانی استغفار ہے، دل سے توبہ نہیں کرتے۔ جو بھی استغفار کرتا ہے، دیکھو امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ کسی سفر پہ گیا، مسجد میں وہ مسافر تھا، تو مسجد والوں نے کہا بھائی جمعہ مسجد ہم بند کر دیتے ہیں، آپ نکل جائیں۔ تو اس نے کہا میں تو مسافر ہوں، ادھر رات گزاروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم مسجد میں کسی کو رات نہیں گزارنے دیتے۔ تو چار ناچار امام احمد بن حنبل باہر نکل آئے، ادھر نان بائی کا دکان تھا، تندور تھا، روٹی پکانے والے۔ تو سردی کا موسم تھا، اس نے کہا چلو ذرا جسم بھی گرم ہو جائے گا۔ نان بائی سے کہا کہ بھائی ادھر میں رات گزار سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ نان بائی جو ہے روٹی پکاتا ہے، پیڑا بناتا ہے، بس جو بھی کرتا ہے استغفر اللہ،
جو بھی کرتا ہے استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بھائی تم جو اتنا زیادہ استغفار کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ اس نے کہا بزرگوار وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، بہت بڑی ہستی کا نام۔ تو اس نے کہا سب کچھ اللہ نے مجھے اسی استغفار کی وجہ سے دیا، لیکن پوری زندگی ایک دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے ابھی تک۔ اس نے کہا ہو کیا؟ اس نے کہا میں نے جو بھی دعا مانگی استغفار کی برکت سے مجھے مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، مال و دولت مل رہا ہے، خزانے مل رہے ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی، سب کچھ مل گیا، بس ایک دعا ابھی تک قبول نہیں۔ اس نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ میری دعا یہ ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں، اس سے مجھے ملا دے، ان سے ملاقات کی توفیق مل جائے، لیکن یہ دعا میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں، آپ کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو آپ ہی کے در پر لے آئے، آپ سے ملانے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے۔ استغفار کے اتنے برکات ہیں، تو بھئی استغفار سے اگر آپ کی مشکل حل نہیں ہو رہی تو سوچیں کہ آپ کس طرح استغفار کرتے ہیں۔ جس طرح کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے تو 1000 بار پڑھا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ زبانی ذکر میں آئے گا، آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا، لیکن جو فضائل استغفار کے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن استغفار کہتے ہیں توبہ کرنے کو، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے پھر توبہ کریں۔ تو بھائی جو مصیبتوں میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ مال و دولت کی ٹینشن میں ہیں، آپ جنات کی ٹینشن میں ہیں، آپ جادو کے ٹینشن میں ہیں، آپ دشمن سے خوف زدہ ہیں، سارے مسائل کا حل آؤ استغفار کرو، اللہ کی قسم تمام مسائل کا حل یہی ہے، اللہ کو راضی کریں۔ تو روزانہ کیا کریں؟ روزانہ کم از کم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو 40 دن تک روزانہ 1000 بار استغفار کرے اور پھر بھی اس کی دعا قبول نہ ہو تو یہ جھوٹا ہے۔ وظیفہ اثر کرتا ہے، ہم جھوٹے ہیں، وظیفہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے یقین و ایمان میں کمی، یا ہم اس کے جو لوازمات ہے، جس کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ استغفار کا مطلب ہم سمجھے ہیں بس استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے نہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو آئیے روزانہ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں 1200 بار 40 دن تک پڑھیں، 1200 نہیں تو 1000 بھی پڑھیں، ویسے 1200 بزرگوں کا معمول 1200 ہے۔ بعض بزرگوں سے بھی منقول ہے کہ 12000 روزانہ پڑھو، ہر مصیبت ٹل جائے 40 دن تک۔ اور جب 40 دن پورے ہو جائیں، 1200 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ 40 دن میں ضرور آپ کے مشکل ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، مال و دولت کے خزانے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور روزانہ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز۔ صرف پڑھنے کا نام نہیں، توبہ کیا کریں، دل سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔